رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام، اور اس کے بعد معزز محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق کہ ہر روز درس قرآن ایک سپارے کا only one juz daily and the short tafsir. Basically it is an introduction and what are the subjects matters in the same sipara and same juz. Today we have a first sipara, and this is its name is Alif Lam Mim. This is the name of juz, and here we have only two surahs. First surah is Suratul Fatiha, and the second surah is Suratul Baqarah. Suratul Fatiha اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ gave us a lot of names of this surah. سبع مثانی it is the name of this surah. Suratul Shafi', Suratul Waqi'a, Suratul Kafiyah, Suratul Shifa، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ سورۃ الدعاء، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ دعا، چونکہ اس سورت کے اندر ساری کی ساری دعا ہے، اور سورۃ الشفا اس لیے کہ یہ سورۃ الشفا بھی ہے۔ سبع مثانی اس لیے کہ یہ ایسی سورت ہے 2 دفعہ نازل ہوئی ہے۔ Twice. This surah revealed twice. And Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Hijr, وَلَقَدْ آتَيْنَا، سبحان اللہ، ہم نے آپ کو دیا، قرآن دیا، اور سبع مثانی بھی دی، یعنی ایک طرف سارا قرآن اور ایک طرف سورۃ الفاتحہ۔ اتنی بڑی اہمیت بتائی اس سورت کی۔ تو سبع مثانی کی مطلب یہ ہے، مثانی میں اتنی ٹوائس، اور سبع کا مطلب معنی ہے 7۔ تو اس سورت کے اندر 7 آیات ہیں۔ There are 7 verses of this surah، اور یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام سبع مثانی بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ سب سے بہتر ذکر وہ لا الہ الا اللہ، فرسٹ کلمہ جو ہے وہ سب سے بہتر ذکر فرمایا۔ یعنی مختلف اذکار ہیں، اللہ کے ناموں کے اذکار ہیں اور مختلف، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے جو افضل ذکر ہے، سب سے اعلیٰ ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین جو دعا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی اگر ٹرانسلیشن آپ پڑھیں، اور ویسے ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے اس کی ٹرانسلیشن کا، تو یہ ساری کی ساری دعا ہے، اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اور پھر ہم کیا مانگتے ہیں اللہ رب العزت کی، وہ سارے کا دعا ہے۔ سورۃ الشفا بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کسی بیمار پر اس کو پڑھ کے پھونکیں تو اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے۔ تو دوسری صورت، یہ سورۃ الفاتحہ کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ البقرہ۔ باقرہ کا معنی ہے اکاؤ، گائے، اور یہ سورہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اینڈ جا کر تیسرے سپارے میں ہوتا ہے۔ تو جو حصہ اس کا اس سپارے میں ہے اس کا مختصر میں آج صرف انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورۃ البقرہ تو معنی ہے اکاؤ، گائے، وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ revealed this name of this surah because اس میں ایک بہت خوبصورت سٹوری اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ارشاد فرمائی، اور بھی بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے اس سورت کے اندر۔ تو نام کیوں یہ رکھا گیا؟ نام اس لیے رکھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں
ایسا ایک واقعہ ہوا تھا کہ کزنوں نے ایک اپنے کزن کو قتل کر دیا. جب ایک روایت کے مطابق کزن ہے، دوسری روایت کے مطابق بھتیجے ہیں، یعنی کہ ریلیٹیو تھے، جو وراثت تقسیم کا مسئلہ تھا تو انہوں نے قتل کر دیا. اب خود ہی جو قاتل تھے وہ انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کون قاتل ہے، کیا مسئلہ ہے، ہمیں قاتل نہیں مل رہے. تو جب یہ مسئلہ ہوا، وہ مسئلہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہمارا ایک قتل ہو گیا ہے اور قاتل کا نہیں پتہ چل رہا کہ قاتل کون ہے، تو لہٰذا ہماری مدد فرمائیے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا کہ اتتخذونا ہزوا، آپ نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم قاتل ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، ہم نے سوال پوچھا ہے کون قاتل ہے اور آپ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مذاق کرنا ہے، مذاق اڑانا ہے، خاص طور پر کوئی سوال پوچھنے آیا تو اس کو جواب دینا چاہیے. یعنی وہ سوال پوچھنے آئے تھے تو آگے سے یہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے کیوں ہو جاؤں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کا مذاق اڑایا جائے خواہ مخواہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاہلوں کا کام ہے. یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایسے جوہا والا ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر شریعت کے اندر. کوئی سوال جو اس نے پوچھا ہے تو اس کو جواب دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو جواب ہی عطا کیا تھا، ان کے ذہن میں ایسی بات آئی تھی. تو مختصر یہ تو پھر انہوں نے بہانے تراشنے شروع کر دیے کہ وہ کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، ہمیں وہ متشابہ ہو گیا ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے جوابات دیے کہ ہاں اس کی عمر ادھیڑ عمر کی ہو اور اس کا جو کلر ہے وہ پیلا ہو. تو یہ سارا بتایا. تو آخر کار انہوں نے گائے ذبح کی. گائے ذبح کرنے کے بعد وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے وہ گائے کو ذبح کیا تو ذبح گائے کا اس کا جو گوشت کا ایک ٹکڑا تھا one piece of meat انہوں نے وہ اٹھایا اور اٹھا کر اس مردہ کو مارا اللہ کے حکم کے مطابق، اور مردہ زندہ ہو گیا. جب مردہ زندہ ہو گیا تو اس نے بتا دیا کہ یہی تو میرے قاتل ہیں. تو پھر اس طرح یہ ساری سٹوری اللہ رب العزت نے، یہ سارا قصہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اور اس سپارے کے اندر بیان کیا ہے. اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الباقرہ رکھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے مضامین اس صورت کے اندر ہیں. آقا علیہ السلام کا ادب و احترام اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، آپ کی نبوت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. خاص طور پر اللہ رب العزت نے اس قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. یعنی یہ کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور زبان مصطفیٰ ہے. کلام خدا، زبان مصطفیٰ، اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے. تو یہ اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام ہونے میں شک نہ کریں اور زبان مصطفیٰ سے جو تمہیں ملا ہے اس میں بھی شک نہ کریں. تو اللہ نے خود گواہی دی ہے ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے. اس سے ہدایت ملتی ہے، قرآن سے شفا ملتی ہے، اس سے ہر قسم، قرآن فرقان ہے قرآن نے کہا، تو اس سے سب کچھ ملتا ہے اگر اس کے ساتھ جڑ جائیں. پھر فرمایا کہ ہدایت والے متقین کون ہیں، ان کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اپنے دیے ہوئے رزق میں سے تقسیم کرتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں پچھلی ساری کتابوں پر، ان کی اصل صورت پر اور اس پر بھی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں جن کے اندر یہ نشانیاں اور یہ علامات ہوں، جن پر ایمان ہو جس بندے کا، تو وہ صاحب تقوی ہے. اور ایسے تقوی والوں کو اللہ رب العزت بڑی جلدی سے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور یہی ہدایت پر ہیں. اور پھر پہلے اللہ رب العزت نے تقوی والوں کی، ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، پھر کفار کا ذکر بھی کیا ہے، ڈس بلیورز، کفار کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ
वो ऐसे ही समझ लें कि बस उनके कान हैं, सुनते कुछ नहीं हैं, आंखें हैं, देखते कुछ नहीं हैं, जुबान है, बोलते कुछ नहीं, यानी गलत बोलते हैं, तो ये ना होने के बराबर है। उनकी आंखों पे भी पर्दे पड़ चुके हैं क्योंकि वो हकीकत को नहीं देखते। कुफार के जिक्र के बाद एक तीसरे तबके का भी इसमें जिक्र किया गया जो हिपोक्रेट्स हैं, मुनाफिकीन हैं। मुनाफिकीन क्या क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ी निशानी ये है, मुनाफिकीन में झूठ बोलते हैं और एक जगह पर आते हैं तो कुछ और कहते हैं और दूसरी जगह पे जाते हैं तो कुछ और कहते हैं। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत ज़ुल वजहैन, दो चेहरों वाला कभी जन्नत में नहीं दाखिल होगा। ये हमें इस पर सबक हासिल करना चाहिए कि जो दिल में हो वही जुबान पे होना चाहिए। ऐसा ना करें कि दिल में कुछ और हो, जुबान पे कुछ और हो। ये हिपोक्रेट्स, मुनाफिकीन की अलामात में से है। द साइंस ऑफ हिपोक्रेट्स, उनकी निशानियां हैं कि वो झूठ बोलते हैं और फिर वो कहते हैं एक दूसरे से, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, उनसे मजाक करते हैं। हाँ, वो एक दूसरी बात जो मजाक करना है, कुरान ने सूरतुल बकरा में ये मजाक है और मुनाफिकीन का काम है, और इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी निशानियों में भी ये बयान कर दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर बेशुमार मज़ामीन जन्नत और दोज़ख का जिक्र इरशाद फरमाया और फिर इंसान की पैदाइश का जिक्र फरमाया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश का वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को इरशाद फरमाया कि मैं एक ऐसा अपना नायब बनाना चाहता हूँ। तो इससे यह पता चलता है कि इंसान की पैदाइश से पहले जो फरिश्ते थे वो पहले तख्लीक किए जा चुके थे, इसलिए तो उनसे बात की गई। तो फिर उन्होंने फरिश्तों ने ये कहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, क्यों आप ऐसा बंदा क्यों पैदा करना चाहते हैं जो ज़मीन में जाकर फसाद करे, जो खून खराबा करे। हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी हम्द बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, हम ऐसा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुनो, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तुमने एक पहलू तो इंसान का देखा कि वो फसाद भी करेगा, कत्ल गारत भी करेगा, एक पहलू तो आपने देखा है, लेकिन दूसरा पहलू नहीं देखा कि इसी इंसान के अंदर अंबिया भी होंगे, इसी इंसानियत के अंदर औलिया भी होंगे, सूफिया भी होंगे। और इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को इंसान पैदा करने के बाद फिर फरिश्तों से मुकाबला करवाया गया, इल्म का मुकाबला करवाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा इल्म पढ़ा के अब फरिश्तों से फरमाया कि तुम ये बताओ। तो उन्हें नहीं पता था, तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब बता दिया तो फिर इरशाद फरमाया कि ऐ फरिश्तों, अब सारे तुम सजदे में गिर जाओ। तो इसी बात पे इरशाद फरमाया था कि तुम्हारी नजर एक तरफ है कि वो खून खराबा करेगा, फसाद करेगा, एक तरफ तुम्हारी नजर है, दूसरी तरफ भी तो नजर डालो कि जब साहिब में इल्म हो जाए तो फरिश्तों से भी आला हो जाता है। और आला करने के लिए अल्लाह ताला ने साहिब इल्म बनाया और फिर फरिश्तों को फरमाया कि तुम सारे के सारे इसको सजदा करो। तो ये मूसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसमें जब आपकी पैदाइश की गई। और इसके बाद फिर बनी इसराइल का कसीर वाक़यात इस सूरत के अंदर, इस सिपारे के अंदर बनी इसराइल के वाक़यात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़यात, फिरौन का वाक़या, वो सारा का सारा इसमें है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर है और ख़ास तौर पर अहकामात का भी जिक्र है और यहूदियों का भी जिक्र है इस सूरत के अंदर। और ख़ास तौर पर ये इरशाद फरमाया कि जो अहकामात हमें दिए गए हैं ये पहली उम्मतों पर भी थे। ख़ास तौर पर ये वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह, ये सारी उम्मतों के लिए है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करना, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। ये ईसाइयों के लिए भी है, यहूदियों के लिए, पहले जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं सब के लिए यह था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना, ये सारी उम्मतों के लिए है। हर नबी ने यह पैगाम दिया है। वज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, वल यतामा, ऑर्फन्स के साथ हुस्न सलूक, वल मसाकीन, नीडी पर्सन्स, उनके साथ अच्छा बर्ताव, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों के साथ अच्छी बात किया करो। ये सारी उम्मतों में ऐसा इरशाद फरमाया था, ये सिर्फ इसी उम्मत के लिए नहीं है। वो अमल ना करें तो अलग बात है। वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करना, वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा, कुरान कहता है ये पहली उम्मतों पर भी ऐसा था। फिर सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम, फिर तुम में से बहुत सारे लोग फिर गए, अपने इस ऑर्डर से, इस हुक्म से उन्होंने मुंह मोड़ लिया।
تو یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ ان پر بھی تھے، تو جب تک وہ ان پر عمل کرتے رہے ان پر عروج رہا، اور جب انہوں نے عمل چھوڑ دیا تو ان کا سورج غروب ہو گیا۔ تو اس لیے اب ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اس پر عمل رکھنا ہے۔ بس آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام بھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، قرآن کا نزول، یہ سارا کا سارا جادو کا ذکر بھی اسی سپارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے یہاں صحابہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبی کی بارگاہ میں جب بیٹھا کرو تو بات کیا کرو، تو پھر لا تقولوا راعنا یہ نہ کہا کرو، وقولوا بلکہ یہ کہا کرو انظرنا۔ بات یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی خطاب فرماتے، بات کرتے، اگر صحابہ کو کہیں کوئی سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے راعنا، یعنی ہماری رعایت کریں، دوبارہ بتا دیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ بتا دیتے۔ اب اسی سے ملتا جلتا راعنا، یہ لفظ یاد رکھ لیں، راعنا اس کا مطلب ہماری رعایت کریں، نظر کرم کریں، ہمارے اوپر خیال کریں کہ ہمیں یہ نہیں دوبارہ بتا دیں۔ تو اسی سے ایک ملتا جلتا لفظ تھا راعینا، ای لٹل بٹ لانگ، وہ تھوڑا سا لمبا کر کے، تو یہ ایک لفظ وہ یہ جو چرواہا شیفرڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھو یہ اپنے نبی کو کہتے ہیں ہمارا شیفرڈ راعینا۔ تو اللہ تعالیٰ، حالانکہ صحابہ وہ راعینا نہیں کہتے تھے بلکہ راعینا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی منع کر دیا، یعنی ایسے لفظ سے بھی منع کر دیا جس سے ان کو راستہ ملے مذاق اڑانے کا۔ تو اس لفظ، حالانکہ یہ لفظ ٹھیک تھا، بلکہ ارشاد فرمایا اب تم کہا کرو انظرنا، نظر کرم فرمائیے ہمارے اوپر، واسمع، اور غور سے سنا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھو تو غور سے سنا، تمہیں دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ جناب ہمارے لیے دوبارہ ارشاد فرما دیں، تو اس لیے غور سے سنا کرو۔ تو یہ بھی ادب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اللہ نے خود سکھایا ہے۔ تو دین کے ساتھ ادب ضروری ہے، یہ ادب ہے تو علم بھی آتا ہے، ادب ہے تو ایمان بھی آتا ہے، ایمان اور ادب کا بڑا تعلق ہے۔ اپنے نبی کا ادب و احترام اللہ نے خود سکھایا ہے۔ اور پھر آخر میں اس سپارے کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، اعتکاف کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ کی دیواریں بلند کی تھیں، کعبہ کو بلڈ کیا تھا، تو پھر اس وقت جو دعا کی تھی اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس کا بھی ذکر اس میں ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے وہ دیواریں کھڑی کی، کعبہ کی جو بلڈنگ ہے وہ بنائی، تو پھر اس کے جو ویجز تھے وہ کیا مانگے تھے؟ ویجز صرف ایک چیز مانگی تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل باپ بیٹے نے، وہ صرف یہ مانگا تھا کہ مولا ہم نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، اب اجرت اور ویجز صرف یہ چاہیے کہ ہمیں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دادا بنا دے، یعنی وہ ہماری اولاد میں سے پیدا فرما دے، صرف یہ تعلق چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں نبی بھی اپنی دعاؤں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مانگتے مانگتے اس دنیا سے گئے ہیں۔ وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعائیں کرتے رہے کہ ہمارا بھی ان کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ تو مبارکباد ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں تعلیمات حاصل کرنی چاہیے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، اور خاص طور پر رمضان اور قرآن کا ایک بڑا خاص تعلق ہے، اس وقت ہمیں تعلیمات حاصل کرنی چاہیے۔ ویسے تلاوت کرنے کا بھی بہت ثواب ہے، اجر ہے، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ اور علماء کو سنیں۔ اس وقت یعنی عبادات کا وقت ہے، دین حاصل کرنے کا ذکر ہے، دین حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، خود بھی قرآن سنیں، خود قرآن پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور علماء کو سنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب تراویح انشاءاللہ پڑھیں گے، ہر ایک اپنے اپنے گھر میں تراویح پڑھیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔